تو یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی میں بڑی گنجائش ہے، اور وہ اور بھی آپ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی جماعت پر تنقید نہیں نہ کسی شخص پر کی ہے. میں نے ملک کے حالات کی بات کی ہے اور میں کرتا رہوں گا. یہ میری ذمہ داری ہے، چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے. نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے یہ بڑے ویلیوبل ہیں. تو دیکھیے، ویلیوبل کی بات نہیں ہوتی. آج بات ملک کی کرنی چاہیے. کوئی بھی ہم میں سے ویلیوبل نہیں ہے. ویلیوبل ہوتا تو آج ملک کے حالات نہ ہوتے. آج میں نسیم زہرا بی بی، میں آپ ملک کے حالات کو تو سمجھیں. ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ کسی کو پرواہ ہے؟ کوئی بات کرتا ہے؟ 100 سے زیادہ ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں ہر روز. ملک کی کسی کو علم ہے کہ ملک کہاں پر کھڑا ہے؟ تو اور کوئی ہاتھ پیر مار رہے ہیں؟ کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ کہ 16 مہینے ہم نے ہاتھ پیر مارے؟ اچھا یہ بتائیں، ابھی کسی کو پتا تھا کہ میں آپ سے آ کے پروگرام کر رہی ہوں، آپ سے انٹرویو، تو انہوں نے کہا جی ان سے کہیں کہ یہ بتا دیں سب کو آج کے 4 کون سے فیصلے ایسے تھے جو شہباز شریف صاحب کو کرنے چاہیے تھے، جس سے کہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں ملک کے حالات، کہ وہ حالات ورٹ ہو جاتے. 4 ایسے بتائیں فیصلے. وہ تو بی 4 نہیں ہوتے، 4000 ہوتے ہیں، 4 لاکھ ہوتے ہیں. اچھا، کہ کوئی ایسا موجزانہ فیصلہ نہیں ہوتا جس سے ملک ٹھیک چل پڑے گا. آپ کو مسلسل ہر محکمے میں، ہر شعبے میں، ہر ایشو پر آپ کو روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ کو راستہ دینا پڑتا ہے. آپ 4 کی بات کرتے ہیں. نیب، آپ کو نیب ختم کرنی چاہیے تھی. کہ آپ نیب کی حقیقت سے آپ کو علم نہیں ہے. ملک نہیں چلتا جب تک نیب رہے گی. آپ نے نیب کے 5 امینڈمنٹس کی، 1 پیسے کی امینڈمنٹس نہیں ہے. نیب کو کچھ نہیں ہوا. آپ ملک کے وزیر اعظم تھے، آپ حکومت میں تھے، آپ بات کرتے نا کہ نیب اپنی پرفارمنس دکھائے. کمیشن بناتے. میں نے بار بار کہا ہے کمیشن بنائیں جہاں نیب کی ایکسیسز جو ہے عوام کے سامنے آئے کہ نیب نے ظلم کیا کیے ہیں. ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک آدمی 25 سال میں نیب نے کنوکٹ کیا، کیونکہ 25واں سال ہے نیب کا. ایک آدمی، اس کا نام محمد نواز شریف ہے، اور اس کی جماعت 16 مہینے بیٹھی رہی. پہلے دن آپ کو نیب کو ختم کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون کے کیس چلتے رہیں اور ڈیلی بیسس پہ چلیں، کیمرے لگا کر چلاتے. یہ ہوتی ہے جرت اور ہمت. حکومتیں جرت سے چلتی ہیں، حکومتیں دب کر نہیں چلتی. میں ایک ایشو کی آپ کے سامنے بات میں یہاں لمبی کہانیاں ہو سکتی ہیں. میاں نواز شریف کو 2 کنوکشنز نیب نے کی ہیں. ایبسکانڈر ہے بھی. جی ابھی ایبسکانڈر تو کنوکشن کی وجہ سے ہے نا. کوئی وکیل نئے دنیا کا اس کے سامنے کنوکشن رکھیں، 1 منٹ کی ماریں اپیل پر، 1 منٹ کی. آج 4 سال سے اپیلیں پڑی ہوئی ہیں. ایک میں جج کہہ کر گیا کہ میں بلیک میل ہو کر فیصلہ کیا ہے، وہ کنوکشن پڑی ہوئی ہے. اوپر مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا لگا کنوکشن پڑی ہوئی ہے. 15 سال سے لوگ نیب کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ان کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو میاں نواز شریف صاحب کی تو اپنی پارٹی تھی 16 مہینے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اپنی پارٹی ان کے لیے نہ بھی کرتی، ملک کے لیے تو کرتی. جب تک نیب ہے کوئی افسر فیصلے نہیں کرے. کیوں نہیں ہوا شاید؟ کیا کہہ سکتا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ تو میٹنگز میں بات ہوتی تھی کوئی؟ بالکل بات ہوتی تھی. ہم نہیں کر سکے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں. یہ اس طرح لیکن بہت کیسز میں کلیئر تو ہوئے شہباز شریف صاحب بھی. ایک معجزانہ فیصلے سے نہیں چلتے. سب شہباز شریف صاحب کے کیسز کی بات کرتے، وہ نیب کے نہیں تھے، وہ ایف آئی اے کے تھے. وہ نیب نے منع کر دیے تھے، کیس نہیں بنتا اس پہ. تو وہ پھر پچھلی حکومت نے ایف آئی اے کو استعمال کیا تھا. ہم ہمیشہ یہ باتیں بھول جاتے ہیں. ہم ہمیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جی اپنی جان چھڑا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار مسلم لیگ نون کے کیسز رہنے دیں، چلنے دیں. میرے خلاف میں 2 کیسز میں انڈر ٹرائل ہوں. چلائیں نا کیس، دن رات چلائیں، کیمرے لگائیں. اگر سپریم کورٹ میں کیمرہ لگ سکتا ہے، میری عدالت میں نہیں لگ سکتا. لگائیں کیمرے کو. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی شاید خاقان عباسی صاحب خود جانتے ہیں کہ معاملات کتنے پیچیدہ ہیں، کس کس کا سے ہوتا ہے ان دا رننگ آف اے گورنمنٹ. فار ایگزامپل جب دھرنا ہوا تو میرے خیال کل شاہ زیب کے بھی آپ نے پروگرام میں کہا کہ ہاں بڑی ایک وہ شرمندگی کا باعث ملک کے لیے ملک کی بےزتی ہوئی. ہم اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے، وہ
ڈالر کے لون لینے کے لیے گئے ہوئے تھے جن سے ملک چلتا ہے, اور وہاں پر کچھ سوال یہ ہوتا تھا بھئی آپ کے ملک کی حالت تو یہ ہے کہ لوگ دارالحکومت نہیں آ سکتے, آپ کو دارالحکومت مفلوج ہے. یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے نا. اچھا, تو شاہد صاحب بات یہ ہے, آپ پرائم منسٹر تھے ایک دفعہ, یہ سب ہوا, اور آپ خواجہ آصف صاحب تو بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی اس دن کہیں فرمایا کہ 5000 پولیس تھے, وہ ان کو 300 کو نہیں سنبھال سک رہی تھی. تو اس کا مطلب ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب نے تو نام لے لیا, وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو آپ پرائم منسٹر بھی تھے, تو پرائم منسٹیریل پاورز تھیں آپ کے پاس, لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کا زور اور وزن تھا, تو اس لیے آپ بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ نہیں جا پائے. تو کیا یہ ایک ایسا پریشر جینوئن ہے جس میں کہ دب جاتے ہیں پرائم منسٹرز؟ بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے, 40 سال اس ملک میں مارشل لا رہا ہے. جہاں تک میری زندگی ہے ہر الیکشن چوری ہوا ہے. 70 کا شاید نہ ہوا ہو, لیکن اس کے جو رزلٹ تھے وہ ہم نے چوری کر لیے اور ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کا ہر ملک میں اثر ہوتا ہے, ہمارے ملک میں زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر رہا ہے, مارشل لا رہا ہے 40 سال, اس لیے زیادہ اثر ہے. لیکن اگر آپ حکمران ہوں, پرائم منسٹر ہوں, اور یہ کہیں جی میں, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے وہ چلنے نہیں دیتے تھے باجوہ صاحب, تو میں اس بات سے اتفاق. تو آپ نے دھرنے میں کیا کر لیا تھا؟ دھرنا ایک مسئلہ ہے نا. نہیں تو تھا میرے پاس تو دن کے 100 مسئلے ہیں. نہیں تو میں 99 میں تو اثر نہیں ہے نا, وہ غلط ہے. نہیں, یہ تو وہ بڑا میجر ہے, اسی سے تو مسئلے ہو جاتے ہیں. اگر آپ میں سارا دن دھرنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا, میں اپنے کام کرتا تھا. آپ نے بھی فرمایا اتنی ذلت ہوئی ملک کی. بالکل ذلت ہوئی. اگر آپ یہی کام جو ہے کہ آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, استعفیٰ آپ کو دے دینا چاہیے نا, تو میں دن میں کتنی دفعہ استعفیٰ دوں گا؟ آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. اگر دھرنا ہوا, یہاں ایک سیاست ہو رہی ہے, ایک نظام چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ. کبھی عمران خان صاحب دھرنا لے کر آ گئے, ان کی مدد سے لائے نا, چین کی انویسٹمنٹ رک گئی, ان کی مدد سے لائے نا. مدد سے بھی آئے, جس کی مدد سے بھی آئے, انہی کی مدد سے آئے تھے, انہی کی مدد سے آئے ہوں گے. بالکل. میرے پاس ثبوت ہے, آپ کے پاس ہے نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ کدھر گئے. میں پھر گزارش یہ کروں گا نا, ہم اگر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پر بات کر رہے ہیں, تو جب آپ عدالت میں جائیں گے یا پروسیکیوٹ کرنے جائیں گے, تو سب سے پہلے اگلا کہے گا کہ بھئی ثبوت لائیں, میں پرچہ درج کروں. اچھا, تو آپ کمپلیننٹ بنے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دن میں ایک وزیر اعظم یا وزیر جو ہے وہ سینکڑوں ایشو سے ڈیل کرتا ہے. ایک ہفتے میں, دن میں سینکڑوں نہیں کرتا ہوگا, ہفتے میں سینکڑوں کرتا ہوگا, اس میں سے 2-4 آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہوں گے. یہ روایت ہے ہمارے ملک میں. یہ ہر چیز آئین کے مطابق نہیں ہے, ہر چیز قانون کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں پر الیکشن چوری ہوتے ہیں. میں کوئٹہ گیا, وہاں پر پوری حکومت چوری ہو گئی تھی. سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا, 70 کروڑ میں ووٹیں بھی کی. سینٹ چیئرمین کا الیکشن چوری ہو گیا, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بھی ہو گیا. بہت ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا, آپ فرما رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. بہت ملکوں میں نہیں ہوتا, ہوتا تھا, ختم ہو گیا ہے. ہمارا اثر ابھی تک باقی ہے. اس چیزیں آپ کو جب تک آئین قانون کے مطابق نہیں کریں گے, معاملے آگے نہیں چلتے. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. نقصان ملک کے آخر میں ہوتا ہے. نقصان شاہد عباسی کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے, میاں نواز شریف کا نہیں ہے. نقصان ملک کا ہوتا ہے, قیمت ملک ادا کرتا ہے. تو ٹھیک, تو پھر کرنا پڑے گا پولیٹیکل کلاس کو. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مزے کی بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, تو مزے کی کیا بات ہے, لیکن اب تو